القلب إيمانا ويبقى العقل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا میرا ٹاپک پائی نیٹ ورک کے حوالے سے ہے. آپ میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے اس کا نام نہ سنا ہو. واٹس ایپ، فیس بک، اسی طرح بے شمار جتنی بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں، ہر کسی پر اس کا چرچا ہے. مختلف احباب کی طرف سے انویسٹیشنز بھی آتی رہتی ہیں کہ اس کا بھی بٹ کوائن کی طرح ایک ٹائم آنے والا ہے، ابھی سے اس کو جمع کر لو، میرے ریفرل کے ذریعے آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں. مطلب ہر کوئی اس نیٹ ورک کے بارے میں جانتا ہے. کافی عرصے سے سوچ رہا تھا، مختلف سوالات بھی موصول ہو رہے تھے کہ کیا ہے اس کی ریئلٹی، کیا ہے، حقیقت ہے، فراڈ ہے. تو کافی عرصے سے اس کے بارے میں کچھ مواد جمع کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کو جان سکوں کیا ہے کیا نہیں ہے، پھر ہی کوئی واضح بات کی جا سکتی ہے. تو گزشتہ اسی کھوج میں کچھ عرصہ پہلے ایک انفارمیشن سیکورٹی ریسرچر ہیں رافع بلوچ صاحب، جنہوں نے 2014 میں بیسٹ ہیکر کا ایوارڈ بھی جیتا، اور وہ انفارمیشن سیکورٹی ریسرچر کے طور پر PTCL میں بھی کام کر چکے ہیں، اور سائبر کرائم بل پر جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے منظور ہوا اس پر بھی انہوں نے گورنمنٹ کا کافی کام کیا اور اس کو بنانے میں مدد کی. تو ان کی ایک ویڈیو اس حوالے سے، پائی نیٹ ورک کے حوالے سے دیکھی تو پھر دل مطمئن ہوا کہ جس طرف میرا ذہن جا رہا تھا، جو سوچ رہا تھا کہ واقعی یہ ایسا ہی ہے. تو ان کی چند ویڈیو کے اقتباسات، ان میں سے کچھ باتیں جو مجھے عام فہم لگی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. اسی طرح آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا پائی نیٹ ورک کا کوئی کرپٹو نظام ہے. یعنی کہ تقریباً یہ 5 حصوں پر میری ویڈیو مشتمل ہوگی، مختصر ہوگی انشاءاللہ، زیادہ لمبی نہیں ہوگی. تو دوسرا جو ہے کہ پائی نیٹ ورک کام کیسے کرتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ پائی نیٹ ورک اپنے بارے میں خود کیا کہتا ہے، اور پھر آخر میں یہ بات کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں کرنا کیا چاہیے. تو سب سے پہلے جو بات یہ ہے کہ کیا پائی نیٹ ورک کوئی کرپٹو نظام ہے، تو جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ کرپٹو نظام نہیں ہے. حالانکہ یہ اپنے آپ کو ایک بلاک چین یا کرپٹو کرنسی کمپنی بتاتی ہے، یا اس سے ہی کچھ ملتی جلتی ہی بتاتی ہے، جبکہ ہر بلاک چین اور کرپٹو کمپنی کا اپنا ایک کوڈنگ نظام ہوتا ہے جسے وہ اوپن سورس کہتے ہیں. اوپن سورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ٹیکنالوجی اور کوڈز سمجھتا ہے وہ آسانی سے یہ دیکھ سکتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے اور بزنس کھڑے ہونے کی بنیاد کیا ہے. اب اگر پائی نیٹ ورک کا کوئی کوڈ اوپن سورس نہیں ہے، آپ چاہے ٹیکنالوجی کے جتنے بھی ماہر ہوں، آپ نہیں جان سکتے کہ یہ بزنس کس بنیاد پر کھڑا ہے. اور وجہ صرف یہ ہے کہ کوئی بزنس ہو ہی نہیں رہا. عام صارفین کے لیے اس کا کیا مطلب ہے کہ پائی نیٹ ورک کا کوئی بلاک چین یا کرپٹو نظام نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپنی ایک ایسی کرنسی کی بات کر رہی ہے جو موجود ہی نہیں ہے، یا یہی کام اس سے پہلے ون کوائن نامی کمپنی بھی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے نا، ون کوائن اور ون لائف نیٹ ورک کمپنی نے بھی پائی نیٹ ورک کی طرح ایجوکیشنل پلان فروخت کرنے کا کام کیا. یہ کمپنی اپنا تعلق پائی نیٹ ورک کی طرح کرپٹو کرنسی سے جوڑتی تھی، جس کا کرپٹو کرنسی سے کوئی تعلق اور وجود بھی اس کا نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا. اور اخبار جو ہے دی ٹائمز نے اسے تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ اور فراڈ جو ہے نا وہ کہا تھا. اور آج تک ون کوائن کمپنی کے جو مالک ہیں ڈاکٹر رجائے ہدا کے، کیا عجیب سا ان کا نام تھا، کہ ان کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ اب ہیں کہاں، اور لوگوں کے کروڑوں اور ارب روپے اس کے اندر ڈوب گئے. دوسرا یہ کہ پائی نیٹ ورک کام کیسے کرتا ہے. ٹھیک ہے، طریقہ کار بڑا سادہ سا ہے. ایپ روزانہ کھولیں، ڈیجیٹل کرنسی حاصل کرنے کے لیے ایک بٹن پر کلک کریں، لیجئے جی ڈیوٹی ختم ہو گئی. اور اس بنیاد پر کبھی نہ کبھی آپ پیسے کمانا شروع کر دیں گے. اس سے آگے کمانے کا پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا لیول اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو لوگوں کو پائی نیٹ ورک میں شرکت کی دعوت دیں، یعنی ریفرل سسٹم بنائیں، اور ایسا کرنے سے آپ کو مزید ڈیجیٹل کرنسی جو ہے نا وہ ملنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک عجیب بھونڈے قسم کا ایک مذاق ہے کہ جو آپ کو صرف موبائل پر دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کی کرنسی بڑھ رہی ہے. اب
اس کے لنکڈ ان اکاؤنٹ پر تھوڑا جائزہ لیں اور سوشل میڈیا پر ان کے جو مختلف نام کے اکاؤنٹس ہیں ان پر جا کر ان کی معلومات لیں اور کمپنی ملازمین سے بات کرنے کی کوشش کریں، تو بہت سے لوگ آپ کو دعوت تو دیتے نظر آئیں گے کہ آپ اس پر آئیں، میرا ریفرل لنک استعمال کریں، یہاں سے اکاؤنٹ شامل ہو جائیں، لیکن اگر آپ ان سے معلومات لینا چاہیں، آپ ان سے کچھ سوالات کرنا چاہیں اس کے حوالے سے، تو ان کے پاس جواب نہیں ہوگا اور وہ جواب دینا پسند بھی نہیں کرتے، یعنی کہ وہ کمپنی کے ملازمین ہیں ہی نہیں، آپ کو ان کمپنی کے ملازمین ملیں گے ہی نہیں، جب ہیں ہی نہیں تو پھر ملیں گے کہاں سے آپ کو؟ اب اس میں اصل بات اسی طرف دے کہ مسئلہ اب کہاں سے آ رہا ہے، اور سوالات جو ہے نا وہ اصل کیا ہیں، وہ یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی کہاں ہے، اس کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے جو کوڈنگ نظام ہے وہ کہاں ہے، اور کب تک آپ اپنی پائی کرنسی کو روپوں اور ڈالرز میں تبدیل کر سکتے ہیں، ہم کب دیکھیں گے کہ پائی نیٹ ورک حقیقی دنیا میں تجارت کر رہا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں۔ اب ان سوالات کا جواب دینا پاکستانی سادہ لوگوں کا جو ہے نا وہ کام نہیں ہے، یا اگر کوئی ان کو بیوقوف بھی بنانا چاہے تو وہ آرام سے شاید اس کو بنا بھی لے، لیکن حقیقتاً ثبوت کے ساتھ جواب دینا وہ ناممکن ہے، کیونکہ ایسی کوئی ڈیجیٹل کرنسی موجود ہی نہیں ہے۔ اب اگر آپ پائی نیٹ ورک خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، انہوں نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر جو ایک وائٹ پیپر شائع کیا تاکہ وہ اپنے بارے میں دنیا کو بتا سکیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آج تک اس نے نہیں، پائی نیٹ ورک خود بھی نہیں بتا سکا کہ وہ ڈیجیٹل کرنسی لانچ کب کرنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال کے مارچ سے اب تک صارفین صرف انتظار میں ہے کہ پائی نیٹ جو ہے نا وہ لانچ ہونے والا ہے۔ اب پائی نیٹ ورک بتاتا ہے کہ جب کمیونٹی کو لگے گا کہ ان کا سافٹ ویئر تیار ہے تو ہم پائی نیٹ ورک کی کرنسی لانچ کر دیں گے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کر دیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ اب تک کچھ بھی ایسا نہیں ہوا جس پر آپ اعتماد کر سکیں۔ وائٹ پیپر آپ گوگل پر سرچ کر کے خود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ معلومات تو ان کی سائٹ پر موجود ہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ کمپنی کے مالک پی ایچ ڈی ہیں اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی جو ہے نا اس کے اسکالرز ہیں، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ جو لوگوں کو جو بھی کہتے رہے ہیں، جب تک آپ اپنا وجود ثابت نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی گھاس ڈالنے والا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد جو آتا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور آپ لوگوں کو کرنا کیا چاہیے اس کے پائی نیٹ ورک کے حوالے سے، اکاؤنٹ بنانے کے حوالے سے۔ تو پائی نیٹ ورک سے آپ کو دور بھاگنا ہے، جتنی سپیڈ سے بھی آپ اس سے دور جا سکتے ہیں آپ بھاگیں۔ اگر آپ پہلے ہی پائی ایپ استعمال کرنے والے ہیں تو آپ کو یہ کام بہت مشکل تو ضرور لگے گا، لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس چارہ بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو عقل استعمال کرنی چاہیے، عقل سے سوچنا چاہیے کہ کیا ایسی چیز جو آج لوگ مفت جمع کر رہے ہیں، آپ مفت جمع کر رہے ہیں، کل اس کے جب اربوں کی تعداد میں کوائنز جمع ہو جائیں گے تو اسے خریدنے والا کون ہوگا؟ کبھی یہ آپ عقل سے سوچیں کہ جب اربوں کوائنز جمع ہو رہے ہیں ریفرل سسٹم کے ذریعے سے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کو خریدنے والا کون ہوگا؟ اور MLM ملٹی لیول مارکیٹنگ سسٹم جتنا بھی دنیا میں آن لائن یہ کام کر رہا ہے، یہ سب کا سب فراڈ ہو رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ رافع بلوچ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنا بھی یہ سارا فراڈ ہو رہا ہے، یہ پونزی سکیمز ہیں۔ 20 سے زائد ممالک اس کو بین کر چکے ہیں، جبکہ ریفرل سسٹم جو ہے نا یہ اس کو پونزی سکیمز کہا جاتا ہے۔ یہ خود بھی ایک ناجائز کام ہے، اس کو میں نے مختلف ویڈیوز میں بھی بتایا ہے کہ یہ ناجائز ہے، ٹھیک، اس سے کمانا بھی ناجائز ہے، تو اس میں بھی یہ 2 نمبر یہ ساری، تو یہ ایک فراڈ اور پھر ناجائز ہے۔ اب جو مائننگ ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ مائننگ ہوتی ہے، کہ مائننگ کا مطلب کیا ہے؟ مائننگ ہوتی ہے کہ کنفرمیشن آف ٹرانزیکشن، اور وہ کون کرتا ہے؟ وہ بینک کرتا ہے۔ اب یہ مائننگ اور کنفرمیشن کس طرح ہو رہی ہے؟ آپ اس کا خود اندازہ لگا لیں کہ جو ساری بات ہوئی کہ پائی نیٹ ورک کر کیا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بینک میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف دھوکہ ہے اور دھوکہ ہے۔ ڈاکٹر ہدا ون کوائن میں یہ سب کچھ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، ون کوائن کی ہسٹری کی تھوڑی سی بتائی، وہ سب یہ فراڈ کر چکا ہے اور لوگوں کو دکھا چکا ہے کہ یہ کس طرح فراڈ ہو رہا تھا۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ اب یہ کہتے ہیں یہ اب پائی نیٹ ورک یہ اس طرح کیوں کر رہا ہے لوگوں کا؟ اب یہ سوال ہے کہ یہ سوال ہے کہ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے، پائی نیٹ ورک کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو بھائی اس کو فائدہ یہ ہے کہ ملینز کی تعداد میں یہ ایپ استعمال ہو رہی ہے، ان کی ٹریفک بڑھ رہی ہے، ان کو ایڈ مل رہے ہیں،
یہ ایپ آپ لوگوں سے کما رہی ہے، آپ کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف ملینز کی تعداد میں کیا ہے لوگ اس ایپ کو کھولتے ہیں، اس کی ٹریفک بڑھتی ہے، اور جو انٹرنیٹ کے والے ہیں، جو اس کے ماہرین ہیں، وہ خود جانتے ہیں کہ جب ملینز کی تعداد میں ایک ایپ استعمال ہو رہی ہو تو وہ کس طرح کمائی کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اور یہ سوال یہ ہے کہ اس کی ویلیو کہاں اور کیا ہوگی؟ تو اب یہ بات یاد رکھیں کہ ویلیو ایسی چیز کی ہوتی ہے جو نایاب ہو اور کم ہو، لیکن یہاں تو ہر ایرا غیرہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ بھئی جب آپ پیسے خرچ کرنے کی بجائے مفت سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے کل اس پر پیسے خرچ کرنے کی توقع کیوں کر رہے ہیں؟ آپ خود مفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کل یہ میرے سے خریدے گا، یہ آپ عقل سے سوچیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک منظم جو ہے نا گینگ ہے، جو لوگوں کو بیوقوف بنا کر بار بار مائننگ کروا کر ان کا ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ کبھی مستقبل بعید میں ملنے والے فائدے کی بنیاد اور وعدے پر نئے صارفین اکٹھے کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پاکستان جیسے جگاڑو ملک جہاں کے لوگ جو ہے نا جگاڑو ہوتے ہیں، وہ اس کے مفت شکار بن جاتے ہیں آرام سے۔ اب یہ مت سمجھیں کہ آپ یہ سب مفت کر رہے ہیں، اس پر آپ کا صرف وقت اور ڈیٹا صرف نہیں ہو رہا، بلکہ آپ اپنے اس ایپ کو پرمیشن دیتے ہیں۔ جب آپ اس کو پرمیشن دیتے ہیں تو وہ ہر چیز کی آپ سے اجازت مانگ لیتا ہے۔ وہ آپ کے کیمرے کی اجازت بھی مانگتا ہے، وہ آپ سے مائک کی اجازت مانگتا ہے، وہ آپ سے ویڈیوز کی اجازت مانگتا ہے، وہ آپ سے تصویروں کی اجازت مانگتا ہے، وہ آپ سے بینک ڈیٹیلز، پاسورڈ، ہر چیز کی اجازت آپ سے مانگتا ہے، اور آپ بغیر پڑھے اس کو اجازت دے رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ نے ان کی شرائط قبول کر لیں تو وہ آپ کا ویڈیو، آڈیو، تصاویر، بینکنگ ڈیٹا سب کچھ ان تک پہنچ رہا ہے اور وہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو کسی بھی کا ڈیٹا بھی محفوظ نہیں ہے۔ اب چاہے ہمارا ڈیٹا اتنا قیمتی نہ بھی ہو، ان کے لیے اگر کروڑوں کی تعداد میں 10 بندے بھی ان کے لیے قیمتی ہیں تو ان کا تو فائدہ ہو گیا ہے۔ دوسرا بات میں نے آپ کو بتایا کہ ملینز کی تعداد میں جب ایک ایپ کے اوپر ٹریفک ہو رہی ہو تو آپ صرف اس ایپ کو فائدہ دے رہے ہیں، آپ کو ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو اس 5 نیٹ ورک کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ریالٹی معلوم ہو گئی ہوگی۔ بس دعاؤں کی درخواست ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔